نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیات، حسینیات، یزیدیات، یزیدیات، بر محمد و آل محمد صلوات یا بارہ یا سیدہ بٹھے لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الدارین جد الحسن والحسین شمس بین القمرین ہادینا وہدی ثقلین شفیع ذنوبنا وطبیب قلوبنا ابی القاسم محمد وعلى آل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتخبین المنتجابین المظلومین لا سیما علی امام زماننا الحجۃ ابن الحسن العسکری بلند صلوات ورحمۃ اللہ علی محبیہم ولعنۃ دائمۃ علی اعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى وعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ بلند صلوات تو آگوں خداوند مطالب کی یہ تشریف آوری اپنی درگاہ میں قبول و مقبول فرمائے۔ جس رنگ میں بھی اس پروگرام کے انعقاد میں احباب نے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ ان کے اس حصے کو درجہ قبولیت عطا فرمائے۔ ناظرین کے مرحومین، بندے ناچیز کے مرحومین، سامعین کے مرحومین کو خداوند متعال شفاعت فاطمہ نصیب فرمائے اور ہم سب کو آئے دن معرفت فاطمہ میں اضافہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور کردار فاطمی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعاؤں کی مقبولیت کے لیے بلند تر صلوات۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے قل لا اسألكم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اے میرے حبیب کہہ دیجئے کہ میں تم سے
کسی قسم کے اجر کا سوال نہیں کرتا الا المودۃ فی القربا، اگر میرا کوئی سوال ہے تو وہ یہی ہے کہ میری ذریت سے، میرے اہل بیت سے مودت رکھو۔ کل اسی آیت کو آپ کی خدمت میں نے تلاوت کیا، اور کل کی مجلس میں آپ کو معلوم ہوا کہ مجالس حسین ابن علی میں ایک آیہ اجر معروف اور مشہور ہے، اور کل 8 آیات میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا کہ 8 اجر انبیاء کی آیات قرآن کریم میں آئی ہیں۔ 5 آیات کا تعلق ہے 5 نبیوں کے ساتھ، توجہ تھے آپ کی میری طرف۔ 5 کی 5 آیات سورہ شعراء کے اندر آئی ہیں۔ پہلی آیت 109 ہے، اور یوں وقفے کے ساتھ 5 انبیاء کا تذکرہ ہوتے ہوتے 5 انبیاء کی زبانی آیہ اجر آئی ہے، اور آخر میں آغاز ہوتا ہے حضرت نوح سے، اور اختتام ہوتا ہے حضرت شعیب علیہ السلام پر۔ لیکن کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ جملہ پیش کرنے کی سعی اور کوشش کی، نہ معلوم کس حد تک میں یہ جملے پہنچانے میں کامیاب ہوا، کہ 5 آیات 5 انبیاء سے تعلق رکھتی ہیں، اور قرآن کریم کی چھان بین کرو گے 3 آیات ہیں، ایک نہیں، جو اجر رسالت کی آیتیں ہیں، مصطفیٰ سے تعلق رکھتی ہیں، لیکن بنیادی فرق یہ ہے ان 5 آیات میں اور ان 3 آیات میں، ان 5 نبیوں کی زبان سے جو آیت قرآن کریم میں آئی ہے اس کے آغاز میں کلمہ قل نہیں ہے، لیکن ہمارے نبی سے تعلق رکھنے والی 3 آیات خدا نے نازل کی ہیں، 3 کی 3 آیات کے آغاز میں قل ہے۔ کاش اس فصاحت و بلاغت کو اور مرتبہ مصطفیٰ کو اس لفظ کل کے انتخاب سے کوئی سمجھنے والا ہو تو وہ سمجھ سکتا ہے کہ ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کا مصداق نبی اگر اجر رسالت کا بھی سوال کرتا ہے تو اپنی مرضی سے نہیں کرتا جب تک اس کی طرف سے حکم نہیں آ جاتا۔ توجہ ہے آپ کی میری طرف؟ میں تھوڑا سا کچھ چہرے تازے نظر آ رہے ہیں، ایک تمہید تھوڑا سا اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ اور ایک کل میں نے بات یہ کی تھی کہ اتنی آیات مجھے پڑھنے کی ضرورت کیا پڑی، وہ ایک سوال اٹھا تھا اور مفسرین نے اٹھایا تھا، اور یہ بات بھی معلوم ہے آپ کو، ہر بات سری لب و لہجے میں نہیں بیان کی جا سکتی، جو تقاضا ہوتا ہے مجلس کا، اتنا انسان کو ممبر پہ بیٹھ کے شعور ہونا چاہیے، کون سی کمرے میں بیٹھ کے کرنے والی ہے، کون سی بات سوشل میڈیا پہ کرنے والی ہے، اتنا انسان کو شعور ہونا چاہیے۔ جی تو میں نے اس ترتیب سے آپ کی خدمت میں یہ نقطہ پیش کیا تھا، کاش یہ سوال اٹھتے غیر مسلموں کی طرف سے اور جواب دیتے مسلمان، پھر مزہ کچھ اور ہوتا۔ یہ تفسیریں لکھنے والے غیر مسلم نہیں ہیں، مسلمان ہیں، لیکن میرے درود و سلام ہوں ان عظیم ہستیوں پہ جو قرآن کو سمجھنے کے لیے جھکے قرآن ناطق کے دروازے پر، اور ہر بات کا جواب دیتے ہیں تو قرآن کی آیات سے دیتے ہوئے نظر آئے۔ یہ اعتراض مفسرین نے اٹھایا، تفسیروں کے اندر اٹھایا، جی، اور جواب دیا۔ میں نے بتایا کل آپ کی خدمت میں نقطہ پیش کیا تھا، عظیم ہستی دنیا تفسیر میں جس کا بہت بڑا نام ہے علامہ طباطبائی رضوان اللہ تعالی علیہ، میرا کوئی کمال نہیں تھا، اگر بیان میں کل کوئی سکم رہ گیا ہے تو وہ علامہ طباطبائی کے بیان میں سکم نہیں، میرے بیان میں سکم ہے، اور اگر اس میں کوئی حسن کا پہلو ہے وہ میرے بیان کا حسن نہیں ہے، اس عظیم ہستی کی محنت کا حسن ہے جو انہوں نے فرمائی ہے۔ عادت یہ ہے کہ جس بھی ہستی کی محنت کا جملہ ہو اگر نام یاد ہو تو اس کا نام لے لیا کرتا ہوں، ہمیشہ نام لے کے بات کرنی چاہیے تاکہ ان کا تذکرہ ہو اور اس ثواب میں وہ بھی شریک ہوں، اور اس سے انسان کی شان گھٹتی نہیں ہے، اور امانت کا تقاضا یہی ہوا کرتا ہے۔ توجہ ہے میری طرف آپ کی؟
علامہ طباطبائی نے یہ 5 آیتیں پوری کی پوری اپنی تفسیر آیہ مودت کے ذیل میں لکھی ہیں، اور لکھ کر پہلا فرق یہ بیان کیا، کاش مفسر قرآن یہاں رک کر فقط آیت کے آغاز میں دقت کر لیتا، غور کر لیتا، مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والی اجر رسالت کی آیت اور دوسرے انبیاء سے تعلق رکھنے والی اجر کی آیات کو اس کو فرق معلوم ہو جاتا۔ کسی نبی سے تعلق رکھنے والی آیہ اجر کے آغاز میں قل نہیں ہے، فقط مصطفیٰ سے تعلق رکھنے والی 3 اجر رسالت کی آیتیں ہیں، 3 کے آغاز میں قل آیا ہے۔ لہٰذا یہ مصطفیٰ پر اعتراض نہیں ہو سکتا، کردار مصطفیٰ پہ نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ کی توجہ ہو، میرے ذہن میں تو یہ بھی بات آتی ہے، جناب علامہ طباطبائی ان مسلمانوں کو جوڑنے کے لیے یہ جملہ بھی آپ کہہ دیتے، ادھر سے تم کہتے ہو عصمت کبریٰ کے مرتبے پہ فائز ہے مصطفیٰ، اور ادھر سے کہتے ہو اپنی خواہشات نفسانی کے تحت آ کر اپنے قریبیوں کی محبت اور مودت کا اجر کا سوال کر رہا ہے۔ نہیں، ہوائے نفسانی سے وہ بولتا نہیں جب تک اس کی طرف سے اشارے وحی کے آتے نہیں۔ لہذا لفظ قل رکھ کر آغاز میں کہتا ہوں قل نہ بھی ہوتا، ما ینطق عن الہوا آیت ہی کافی تھی، لیکن اللہ نے قل رکھا تو میں کہتا ہوں اے میرے اللہ تیری عظمتوں کا کیا کہنا، تو آج کے مسلمانوں اور مفسرین قرآن جو مسلمان تھے ان کے ذہنوں کو تو نے پہلے پڑھ لیا کہ کل یہ سوال اٹھائیں گے مصطفیٰ پر کہ یہ تو قریبیوں کی مودت کا سوال کرتا ہے۔ میں قل رکھ کے بتا رہا ہوں یہ خود نہیں سوال کرتا، مجھے نظام ہدایت بھی قائم کرنا ہے اور ہادی بھی میں نہیں بتانے ہیں، اور وہ ہادیوں کا سلسلہ نظام ہدایت آدم سے شروع ہوا اور آخری روز قیامت تک جاری رہنا۔ یہ توجہ ہے میری طرف، نظام ہدایت نے رہنا ہے حضرت آدم سے لے کر تا روز قیامت۔ تم قبلہ جب تک نظام ہدایت قائم رہنا ہے اس وقت تک ایک ہادی کی بھی ضرورت ہے۔ اور یاد رکھیں قرآن اگر کتاب ہدایت بن کے آیا ہے تو جدھر سے قرآن آیا ہے ادھر سے ہی معلم قرآن بھی آئے گا، اور اسی آیت کے اندر لپٹی ہوئی ساری باتیں ہیں۔ اور یہاں ایک سوال اٹھتا ہے، اے میرے اللہ، سوال بنتا ہے یا نہیں، اے میرے اللہ، نوح کی بھی آل تھی، ہود کی بھی آل تھی، توجہ ہے میری طرف آپ کی، جناب لوط کی بھی آل تھی، جناب شعیب کی آل تھی، ہر نبی جناب صالح کی بھی آل تھی، کسی آل کی مودت کو تو نے قرآن میں اجر رسالت نہیں قرار دیا، فقط مصطفیٰ کی آل کی مودت کو اجر رسالت کیوں قرار نہیں دیتا؟ کیوں دیا تو نے؟ تو بعید نہیں ذات پروردگار کہے مجھ سے بڑھ کر علم کا اظہار نہ کر، علیم بذات صدور بھی میں ہوں، علی کل شین قدیر بھی میں ہوں، تا روز قیامت مجھے معلوم ہے کہ نظام ہدایت تا روز قیامت اگر میں نے قائم رکھنا ہے تو ہادی کا انتظام ہونا ہے بطن زہرا سے، اور ان کی میں مودت رکھوں گا تو دنیا جھکے گی ان کے دروازے پر، اور ان کو پھر معلوم ہوگا پیام ہدایت کے نعرے لگانے والے بہت ہوں گے، لیکن آیہ مودت پہ غور کریں گے پتہ چل جائے گا قرآن کی ہدایت لینی ہے تو ہادی پھر لینا ہے تو در بطور سے لینا ہے، کسی اور مقام سے ہادی کا انتظام نہیں ہونا۔ ہادی آئے گا تو مودت فی القربا کا مصداق ہوگا، اور مودت فی القربا کون ہے؟ جناب فخر رازی، میں علامہ طباطبائی کی تفسیر سے نکل کر داخل ہو رہا ہوں، میرے اہل تسنن بھائیوں کی توجہ ہے میری طرف آپ، ایک عظیم مفسر ہیں جناب فخر رازی، آپ کو تو اس نام سے کم از کم علماء کو سن کر آشنائی ہے۔ تفسیر کبیر ہے ان کی تفسیر، جو کئی جلدوں میں، میرے پاس 32 جلدوں میں موجود ہے، مختلف جلدوں میں یہ چھپی ہے، آیہ مودت کے ذیل میں، لیکن یہ بات اس وقت تک اپنی عظمتوں کو چھوئے گی نہیں، بیان کرنے کا آپ کو لطف نہیں، سننے کا لطف نہیں آئے گا جب تک پہلے ایک نقطہ یہ نہ سن لیں۔ قوم کی سرزمین پہ بیٹھ کر تفسیر کبیر کو میں نے پڑھا اور اہل بیت سے تعلق رکھنے والی آیات کا میں مطالعہ کر رہا تھا۔ آیہ تطہیر کا جب میں نے تفسیر کبیر جناب فخر رازی کی تفسیر کو میں مطالعہ کر رہا تھا، اس وقت میرے پاس نوٹس لکھے ہوئے ہیں، کل بھی میں دیکھ رہا تھا آپ کی اس مجلس کے آنے سے پہلے،
اس میں نے یہ دیکھا کہ کم از کم 25 سے لے کر 32 اعتراض آیت تطہیر کی تفسیر پہ کرتے ہیں، اور پوری کوشش کرتا ہے یہ مفسر کہ کہیں بھی یہ آیت بطول اور اس کے بیٹے اور اس کے شوہر نامدار کی طرف نہ جانے پایا ہے، اتنے اعتراض کرنے والا۔ لیکن میں کہتا ہوں میرے اللہ تیری عظمت کا کیا کہنا، وہاں سے تو نکلا لیکن آیا مودت کے حصار میں ایسے آیا۔ تفسیر میں لکھتا ہے کہ مجھے اور مفسرین کا علم نہیں، جناب فخر رازی جو آیا تطہیر پہ کتنے اعتراض، کم از کم 25 اور 32 تک اگر جمع کریں اعتراضات تو بنتے ہیں، وہاں یہ اعتراض کرتا ہے، آیا مودت کے ذیل میں آ کے کہتا ہے کہ مجھے کسی اور کا علم نہیں ہے، میرا ایقان اور یقین ہے کہ مودت فی القربا، اس قربا کے مصادیق میں ایک علی آتا ہے، ایک بطول آتی ہے، ایک حسن آتے ہیں، ایک حسین آتے ہیں۔ اللہ اکبر جی، اس آل بیت آیت تطہیر کے بارے میں وہ نقطہ نظر، اور آیت مودت کے ذیل میں اعتراف کرتا ہے۔ اور اگلا جملہ بھی اس کا آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک جملہ یہ لکھا کہ میرا یہ اعتراف ہے، مجھے اور مفسرین کی خبر نہیں، کہ یہ چار ہستیاں مودت فی القربا کا مصداق ہے۔ اگلا جملہ لکھتا ہے، کہتے ہیں آل مصطفیٰ، یہاں ہی اسی آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں کون؟ آل مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ساتھ چند عظمتوں میں شریک ہے۔ آل مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ساتھ چند عظمتوں میں شریک ہیں۔ آپ مجالس سنتے رہتے ہیں، آپ کے لیے جملہ عام جملہ ہے، یہ جملہ عام ہے، آل مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ساتھ چند عظمتوں میں شریک ہے۔ میں نے بھی کہہ دیا، آپ نے سن لیا۔ ایک مفسر قرآن اور اتنا متصم مفسر جو آیت تطہیر پہ اتنے اعتراض کرتا ہے، یہاں پہ آ کے کہتا ہے کیونکہ ان کے نزدیک فقط اور فقط معصوم کون سی ذات ہے؟ مصطفیٰ کی ذات، اس کے علاوہ کسی ہستی کو معصوم نہیں مانتے، لیکن آیت مودت کے ذیل میں آ کے کہتا ہے آل مصطفیٰ، مصطفیٰ کے ساتھ چند عظمتوں میں شریک ہیں۔ اور سب سے پہلے کہتا ہے الصلاۃ، سب سے پہلی چیز جس میں آل مصطفیٰ مصطفیٰ کے ساتھ شریک ہیں وہ درود ہے۔ کہتے ہیں جس طرح درود مصطفیٰ پہ بھیجنا واجب، اور اسی طرح آل مصطفیٰ پہ درود بھیجنا واجب، یہ پہلی عظمت لکھی۔ اور امام شافعی کا وہ جملہ تو آپ نے علماء سے سن رکھا ہے پہلے ہی، من لا یصلی علیکم لا صلاۃ لا، اے آل محمد تم تو وہ عظیم ہستی ہو، پڑھے نمازی نماز، اگر تم پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز ہی نہیں رہتی۔ آل محمد کو خطاب کر کے کہتے ہیں تم وہ بعض عظمت ہستی ہو، تم پر اگر کوئی درود نہ بھیجے تو اس کی نماز ہی نہیں رہتی۔ اور یہاں اگر میرے سامعین، آپ کو عزیزوں نے بتایا، کل بھی التماس سے دعا کی گئی ہے، اور میں آپ کی خدمت میں بھی شاید میں بھول نہ جاؤں، بہت لوگوں نے، چونکہ ایام بی بی سے منسوب ایام ہیں اور توسل کے ایام ہیں، جو آپ ذکر مصیبت ہوتا ہے اور آپ کی توجہ ہو جاتی ہے تو وہاں پہ اپنے ان مومنین کو بھی یاد کیا کریں جو مختلف بیماریوں میں گھرے ہوئے ہیں، مختلف مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں، اور یہ سیرت فاطمہ ہے، یہ اپنی مشکلیں بھلا کر دوسری کی مشکلوں کو یاد کرنا، یہ سیرت فاطمہ ہے، یہ سیدہ بطول کی سیرت ہے، اور اللہ آپ کی دعائیں خود قبول کرے گا۔ دوسروں کی مصیبتیں یاد رکھنا، توجہ کیجئے گا۔ میں یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو، میرے بھائی تذکرہ اصحاب کہتے کہتے تھکتے نہیں ہیں، جی اصحاب کا تذکرہ نہیں کرتے، اصحاب کا تذکرہ نہیں کرتے، اللہ کے بندو، اصحاب کا اور مقام ہے، آل کا اور مقام ہے۔ آل وہ ہے جس پہ درود نہ بھیجا جائے، توجہ چاہتا ہوں، آل وہ ہیں جن پہ درود نہ بھیجا جائے نماز نہیں ہوتی، اصحاب وہ ہیں جن کا ذکر کیا جائے تو نماز نہیں ہوتی۔ اب بھی فرق نہیں سمجھ آیا؟ کہاں بیٹھے ہو؟ اسی آپ کے کلر سیدہ میں ایک قل کی مجلس تھی، اور وہاں انہوں نے مجھے کہا کہ قبلہ آپ نے بھی آنا ہے، ہمارا زیادہ مجمع اہل تسنن مجمع ہے، زیادہ، تو آپ کی تھوڑی سی گفتگو
شیعوں سے زیادہ اہل تسنن پسند کرتے ہیں، وعظ و نصیحت کی باتیں ہوتی ہیں، تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ کہیں ایسا جملہ نہ ہو جائے تو ہماری گیدرنگ 15-20 بندے شیعہ ہوں گے، باقی سارے اہل تسنن ہونے ہیں۔ میں نے کہا یار میں تو ایسے مجموع کی تلاش میں ہوں، بڑی اچھی بات ہے۔ وہاں گئے، حسن اتفاق یہ کلر سیدہ میں یہ ہوا، تا حد نگاہ مجمع، اور بیچ میں مجھے بتایا گیا اس میں 15 یا 20 بندے شیعہ بیٹھے۔ ایک اہل تسنن عالم نے وہاں پہ خطاب کیا، گفتگو کی اپنی، انہوں نے بڑی شان اہل بیت بیان کی، اور شان اہل بیت بیان کرتے کرتے احادیث میں اس جملے پہ پہنچے، اور میں یہاں ساتھ بیٹھا تھا، میرے طرف اشارہ کر کہتے ہیں کہ یہ شیعہ جو ہے نا، یہ شیعہ یہ فقط آل کو مانتے ہیں، ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں، آل کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے جملہ فرمایا۔ اور اگلا دوسرا جملہ تو توجہ فرمایا نا، ہمارے بارے میں یہ کہا کہ یہ فقط شیعہ وہ ہیں جو آل کو مانتے ہیں، اور ہم اہل تسنن وہ ہیں جو اصحاب کو بھی مانتے ہیں اور آل کو۔ اس جملے پہ ذرا غور کیجئے گا، میں پھر دہرا رہا ہوں، یہ شیعہ فقط آل کو مانتے ہیں، اور ہم اہل تسنن اصحاب کو بھی مانتے ہیں اور آل کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے اس ترتیب کو بڑے غور سے سنا۔ المومن کیس، صادق آل محمد فرماتے ہیں مومن زیرک ہوتا ہے، ہر بات پہ باریک بینی سے نظر رکھتا ہے، لفظوں کی ترتیب بھی دیکھتا ہے۔ شیعہ ہوتا تو ترتیب یہ نہ ہوتی جی، اور وہ اپنا نظریہ گویا کہ بیان کر رہا تھا کہ ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں، آل کو بھی مانتے ہیں، اور یہ فقط آل کو مانتے ہیں۔ دوسرا جملہ بڑا خوبصورت کا، اور بھی علماء کہتے ہیں، انہوں نے بھی وہاں فرمایا لیکن ایک فرق ہے، اصحاب در والے ہیں اور آل بیت گھر والے ہیں۔ بڑا خوبصورت جملہ کہا، بڑی واہ واہ، اور مومنین نے اس محفل میں بھی نعرے لگانے شروع کر دیے۔ صاف ذرا مومنین تو پھر نہیں رہتے، مول بھی نہیں دیکھتے کہ یہاں نعرہ لگانا ہے نہیں لگانا، پر نعرے لگائے انہوں نے نیچے سے۔ تو انہوں نے بڑا لطف کیا، اس عزیز نے خطاب کرنے کے بعد بیٹھ کے گئے نہیں ہیں۔ میں نے چند باتیں جو موت و حیات کے حوالے سے کرنی چاہیے تھی چند کی کر کے، یہ تو آپ مومنین بھی ہمیں مانتے ہیں نا، مولوی صاحبان کو جی کہاں سے چلیں تو کس طرح اپنے موضوع پہ جا پہنچتے ہیں، پتہ نہیں چلتا مومنین کو جی۔ ہم نے جو روایت یاد کی ہوتی ہے وہ سنانے کا ہمیں ڈھنگ آتا ہے، اور اس کو جوڑنے کا بھی ڈھنگ آتا ہے، موضوع جو بھی ہو۔ وہاں سے گھومتا گھومتا میں درست اس نقطے پہ پہنچا۔ میں نے کہا جی یہ عزیز یہ بیان کر رہے تھے کہ یہ تشیع، مکتب تشیع والے اصحاب کو نہیں مانتے، فقط آل کو مانتے ہیں، ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں، آل کو بھی مانتے ہیں۔ دوسرا جملہ انہوں نے فرمایا ہے ہم اصحاب کو در والا مانتے ہیں اور آل بیت کو گھر والا مانتے ہیں۔ میں نے کہا کہ چھوٹی سی گزارش یہ ہے، ان کو اپنا مکتب پیش کرنا چاہیے تھا، اور یہ جملہ اگر کہہ دیتے کتنا خوبصورت ہوتا کہ میں تو اپنا مکتب اہل تسنن پیش کر رہا ہوں، باقی یہ اہل تشیع بیٹھے ہیں یہ اپنا مکتب پیش کریں گے، بڑی خوبصورت بات ہوتی۔ میں اس بات کو شاید کرتا یا نہ کرتا، لیکن اب میری ذمہ داری ہے کہ میں بات کروں، میں کہوں۔ میں نے کہا کہ سن لو میرے اہل تسنن بھائیوں، آپ کا عالم یہ کہہ رہے ہیں ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں اور آل کو بھی مانتے ہیں، اور یہ جو کہا ہے نا ہم فقط آل کو مانتے ہیں، نہیں، یہ بات درست نہیں ہے۔ ہم آل کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں۔ توجہ یہ جملے پہ میں نے کہا انہوں نے فرمایا ہم اصحاب کو بھی مانتے ہیں، آل کو بھی مانتے ہیں۔ میں نے کہا دیکھو مکتب آل بیت ہم آل کو بھی مانتے ہیں، اصحاب کو بھی مانتے ہیں۔ لوگوں نے جملہ نہیں لیا، میں کہا پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں، یہ کہہ رہے ہیں ہم اصحاب کو مانتے ہیں، آل کو مانتے ہیں، میں کہہ رہا ہوں ہم آل کو مانتے ہیں، اصحاب کو مانتے ہیں۔ تو میں نے کہا توجہ کیجئے، ہمارا نقطہ نظر یہ ہے آل ہیں نعمتیں دینے والے، اصحاب ہیں نعمتیں لینے والے۔ یہ جملہ جب میں نے کہا امیر المومنین نے اگر کہو تو میں نہج البلاغہ کے خطبوں کے جملے آپ کے سامنے رکھوں، وقت نہیں ہے۔ یہ میرا جملہ نہیں تھا، امیر المومنین کا نہج البلاغہ میں حاکم شام کو ایک خط لکھ کے علی نے کہا کس طرح تو باتیں کرتا ہے ان کے ساتھ موازنے اور مقابلے کی، ہم آل محمد وہ ہیں جن کے صدقے میں اللہ نعمتیں بھیجتا ہے، اور تم وہ ہو جو آل محمد کے صدقے میں نعمتیں کھاتے ہو۔ بھلا جن کے صدقے میں نعمتیں ملتی ہیں اور جن کو ملتی ہیں وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ میرے سامنے آ کے تو اپنی عظمتیں بیان کرتا ہے۔ یہ جملہ میں نے وہاں سے لیا تھا مولا کا، اس انداز میں نے کہا دوسرے انہوں نے جملہ ارشاد فرمایا ہے، انہوں نے فرمایا اصحاب در والے ہیں اور آل بیت گھر والے ہیں۔
یہاں تک مکتب اہل تسنن ہے، اس سے آگے مکتب تشیع ہے، اور مکتب تشیع یہ ہے در والے کو در پہ رکھا جائے، گھر والے کو گھر میں رکھا جائے، یہ مکتب تشیع ہے۔ پھر در والوں کو گھر میں نہ داخل کرو، گھر والوں کو در پہ نہ لاؤ، یہ پھر تشیع نہیں رہتی، یہ کوئی اور مکتب بنتا ہے۔ در والے در پہ رہیں، گھر والے گھر میں رہیں۔ تو توجہ یہ کیجئے کہ پہلا جملہ جناب فخر رازی نے کیا کہا کہ یہ آل بیت آئے مودت کے ذیل میں کہ آل محمد وہ آل ہیں جن کی پہلی عظمت یہ ہے کہ یہ نبی کے ساتھ شریک ہیں درود میں، اور دوسری عظمت، توجہ تو ہے میری طرف آپ کی، دوسرا جملہ جناب فخر رازی کہتے ہیں دوسری عظمت جس میں آل مصطفیٰ کے ساتھ شریک ہے، وہ کہتے ہیں سلام میں۔ جس طرح نبی پہ سلام بھیجنا واجب، اسی طرح آل نبی پہ سلام بھیجنا واجب، اور کہتا ہے اس لیے کہ میں مفسر قرآن ہوں، میں نے پورے قرآن کی تلاوت بڑے غور سے کی ہے، ہر مقام پر نبیوں پہ سلام آیا ہے، کسی نبی کی آل پہ سلام نہیں آیا۔ اگر کسی کی نبی کی آل پہ سلام آیا تو فقط ہے سلام علی آل یاسین، سلام ہو آل یاسین پر، وہ فقط مصطفیٰ کی آل ہے۔ دوسری اور تیسرا کہتا ہے آل توجہ تو ہے آپ کی میری طرف، کہتا ہے تیسری چیز جس میں آل مصطفیٰ شریک ہیں خود مصطفیٰ کے ساتھ، وہ مرتبہ صداقت ہے۔ کہتا ہے مرتبہ صداقت جو مصطفیٰ میں ہے وہ آل میں ہے۔ کیوں؟ کہتے ہیں ایک ترتیب سے لفظیں آئے مبالغہ کی آئی ہیں، اور اگر ایک مصطفیٰ اس مرتبہ صداقت پہ فائز تھا، بھرے مدینے میں اگر مصطفیٰ کو اس صداقت کی منزل کی ہستیاں نظر آئیں تو ساری کی ساری بطول کے گھر سے نظر آئیں اور کسی گھر سے نظر نہ آئیں۔ اور میں تو اگر اجازت دے تو اس سے آگے میں جو ہی میں نے جملہ پڑھا میں کہا کمال کیا فخر رازی حق کے اعتراف کا، لیکن اگر تیرے دل میں محبت بطول ہوتی تو اگلا جملہ بھی لکھ دیتا اور یہ کہہ دیتا بطول اس معظمہ کا نام ہے جس کے گھر میں اگر مصطفیٰ بھی جائے تو اس کو بھی کسی اور گھر میں پھر جانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔ اس معظمہ کا گھر ہے بطول کا، مصطفیٰ بھی آ جائے تو اسے بھی پھر افراد تلاش کرنے کے لیے کسی اور گھر میں نہیں جانا پڑتا۔ ابنا کا مصداق بھی ملتا ہے تو اسی گھر سے، نساءنا کا بھی مصداق ملتا ہے تو اسی گھر سے، اور انفسنا کا مصداق بھی ملتا ہے تو بطول کے گھر سے۔ حق بات ہے یا نہیں جی؟ اور چوتھی چیز انہوں نے بیان کی ہے وہ ہے مرتبہ مودت۔ کہتے ہیں جس طرح مصطفیٰ سے مودت رکھنا واجب، اسی طرح آل مصطفیٰ سے مودت رکھنا واجب ہے۔ یہ چار عظمتوں کا اعتراف جناب فخر رازی تفسیر کبیر کے اندر کرتے ہیں، اور یہاں سے چند جملے میں تفسیر در منصور کے دیکھ کے آیا تھا، وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کرتا، لیکن میری نظر ہے گھڑی پہ، آج پورا میں ارادہ کر کے آیا کہ 45 منٹ سے میں نے اوپر نہیں جانا جی، اور گفتگو کا جو حصہ ہے وہ سارا کل بھی تمہید میں زیادہ میرا گزر گیا۔ میں چاہتا ہوں یہاں سے ہی گفتگو لے جاؤں اس ہستی کی طرف جی جو آیہ مودت کی بھی عظیم مصداق ہے، اور جس پہ فخر رازی 32 اعتراض کرنے کے بعد جملہ یہ کہتا ہے کسی اور ہستی کا مجھے معلوم نہیں ہے آیہ تطہیر کے تلے اور آیہ تطہیر کا وہ مصداق ہے یا نہیں، لیکن میرے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں یہ کہوں کہ مصطفیٰ کی بیٹی بطول آیہ تطہیر کا مصداق نہیں ہے۔ اتنا بلند کردار سیدہ بطول کا۔ یہ جملہ میں نے سرنامہ کلام آیت کے ساتھ جو تلاوت کیا نبی کا، یہ فرائد السمتین کا جملہ ہے۔ فرائد السمتین اہل تسنن بھائیوں کی کتاب ہے، اس میں انہوں نے ایک جملہ نبی کا سیدہ کونین کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے کہ نبی نے فرمایا لو کان الحسن شخصا لکان فاطمہ، فرمایا کائنات کی تمام نیکیاں اگر مجسم شکل میں آ جائیں تو وہ وجود فاطمہ ہے۔ کائنات کی تمام نیکیاں
مجسم شکل میں آئیں تو وہ کون ہے؟ وہ فاطمہ ہے۔ فاطمہ اس معظمہ بی بی کو کہا جاتا ہے۔ اور سب سے اہم چیز کسی بھی شخصیت کے حوالے سے حتیٰ اطاعت کا حکم ہے یا نہیں ہمیں؟ کل میں نے احادیث پڑھی، فرامین پڑھ دی آپ کی خدمت میں، حکم ہے اطاعت کا۔ اس وقت تک اطاعت ممکن نہیں جب تک ان ہستیوں کی انسان کو معرفت حاصل نہ ہو جائے۔ جو ان کا مقام اور مرتبہ ہے، اس مرتبے کی معرفت ہم حاصل نہیں کر سکتے، لیکن اپنی سطح سے کے مطابق تو معرفت حاصل کر سکتے ہیں یا نہیں؟ اور معرفت بطول میں اپنی زبانی نہیں، دو عظیم مرج شخصیات کی زبانی آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ ایک میرے استاد بزرگوار آیت اللہ عظمیٰ آقا وحید حفظہ اللہ تعالی، اللہ ان کا سایہ شیعہ قوم کے سروں پہ قائم اور دائم رکھے۔ جس بندے کی ضامتوں سے دو بزرگوار ہیں، آیت اللہ عظمیٰ آقا وحید اور آیت اللہ عظمیٰ شیخ جواد تبریزی رضوان اللہ تعالی علیہ، دونوں میرے استاد ہیں۔ یہ وہ شخصیات ہیں کہ آج ہم ایام فاطمیہ اولا، ثانیہ، خمسے، عشرے یاد ہے، ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا تھا ایام فاطمیہ بی بی کی شہادت کا دن آتا تھا، گزر جاتا تھا۔ یہ وقت یاد ہے، میرے بزرگوں کو یاد ہے۔ یہ ان دو بزرگوں کی زحمتیں ہیں، انہوں نے وہاں بیٹھ کر میٹنگ کی کم میں کہا جس طرح ہم نے عاشور کو عام کیا تو ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں محسوس ہوئی حسین کا قاتل کون تھا، اور کہا کاش ہم نے بطول کے دن اس طرح منائے ہوتے تو دنیا والوں کو ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہے کہ بطول کا قاتل کون ہے۔ یہ یاد رکھ لیں، اس میڈیا کے نقصانات بھی ہیں، فوائد بھی بڑے ہیں۔ اب جب یہ ذکر ہوتے ہیں مصیبتوں کے اور یہ ذکر ہوتے ہیں بی بی کے، بچے گھر جا کے مختلف مکاتب کے بچے والدین کے سوال کر رہے ہیں کہ یہ واقعاً یہ رسول کی بیٹی تھی، واقعاً یہ ماری گئی، واقعاً یہ قتل ہوئی ہے، تو بتاؤ پھر بابا اس کو قتل کرنے والا کون تھا؟ یہ سوال اٹھ رہے ہیں۔ یہ آپ کی مجالس کے صدقے میں، ان مجالس کے صدقے میں اس کے اثرات ہمیں نہیں معلوم، بہت دور تک اس کے اثرات ہیں۔ یہ ان دو بزرگوں نے کہا کہ ہم نے ایام فاطمیہ کو دوسرا عاشورہ جہان میں بنانا ہے۔ یہ کم سے تحریک اٹھی ہے، آج پورے جہان میں عاشور کے جلوس دیکھو اور ادھر سے ایام فاطمیہ کی مجالس اور جلوس دیکھو۔ اللہ تعالیٰ ایسے مراجع کے سلسلے سے اللہ تعالیٰ ہمیں تعلق جوڑ کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان عظیم کرداروں کی قدردانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ توجہ فرمائیے، وہ فرماتے ہیں میں کون ہوں؟ یہ میں درس میں بیٹھا تھا یوں کر کے، وہ ممبر پہ یوں مجمع نیچے لگا ہوا ہے درس خارج کا، آقا وحید فرماتے ہیں میں کون ہوں یہ بیان کروں۔ من الفاطمہ، فاطمہ کون تھی؟ دو پہلو ہیں، ایک ہے روحانی خلقت فاطمہ اور ایک ہے جسمانی خلقت فاطمہ۔ فرماتے ہیں روحانی پہلو میرے بس میں نہیں ہے بیان کرنا، لیکن فقط تاریخ روایات کو دیکھ کر میں اس معظمہ کا جسمانی جو معرفت کا پہلو ہے اس کو پیش کرتا ہوں۔ جی وہاں سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس بی بی کی پھر روحانی معرفت کی منزل کیا ہے۔ اور فرمایا، پہلا جملہ سنے، کیا یار قرآن و حدیث کی ترجمانی ایک ایک جملہ، پہلا جملہ فرمایا سن لو، قرآن و حدیث سے تعلق رکھنے والا میں شخص ہوں۔ جی اب بھی ان کی عمر 100 کے قریب ہو چکی ہے۔ قرآن و حدیث میں نے سمجھنے میں سمجھانے میں گزار دیے، میں قرآن و حدیث اور تاریخ کو پڑھ کر، تاریخ انبیاء کو پڑھ کر، ائمہ کو پڑھ کر، اولیاء کو پڑھ کر میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں جب خدا نے، توجہ کریں گے ان جملوں پہ آپ، سنہری لفظوں سے واقعاً یہ جملے لکھ کر گھروں میں اویزاں کرنے کے قابل ہیں۔ پہلا جملہ انہوں نے ارشاد فرمایا، ان سارے مطالعات کا نتیجہ میرے سامنے جو آیا، خدا نے جب وجود کی خیرات بانٹنا شروع کی،
خدا نے جب وجود کی خیرات بانٹنا شروع کی اور وہاں پہ ارادہ الہی یہ ہوا کہ اس کائنات کو میں وجود فاطمہ سے منور کروں. ارادہ پروردگار جب یہ بنا کہ میں اس کائنات کو وجود فاطمہ سے منور کروں تو جملہ سنیے گا، یہاں پہ ان کا جملہ ہے، فرماتے ہیں میں نے نہیں دیکھا، میں نے نظام الہی میں نہیں دیکھا کسی نبی کو بھیجنے کے لیے، کسی امام کو بھیجنے کے لیے، کسی ولی کو بھیجنے کے لیے، کسی اپنی حجت کو کائنات میں بھیجنے کے لیے خدا نے اتنا اہتمام کیا ہو جتنا بطول کو بھیجنے کے لیے اہتمام کیا ہے. یہ کسی ذاکر کے جملے نہیں ہیں، مرج وقت کا جملہ ہے. جتنا اہتمام خدا نے بطول کو کائنات میں بھیجنے کے لیے، اس پیکر خاکی میں، اس جسمانی شکل میں بھیجنے کا جتنا اہتمام خدا نے کیا ہے، نہ کسی نبی کو نہ کسی امام کو. میں کہتا ہوں یہی جملہ آپ کی اور میری سمجھ میں آ جائے مقام فاطمہ سمجھنے کے لیے کافی نہیں ہے. پھر انہوں نے خود فرمایا کس طرح اہتمام، کہتے ہیں پہلے آؤ یہ تو سمجھو مصطفیٰ ہیں کون، جس کے صدقے میں کائنات خیر، جس کے صدقے میں انبیاء کو نبوتیں رسالتیں ملی، جس آغا اتنی عبادت پروردگار کی کہ اللہ کو کہنا پڑا قم اللیل الا قلیلا، ذرا عبادت میں وقفہ کیا کر، تھوڑا آرام کر لیا کر اے میرے حبیب. وہ اللہ جو اپنے حبیب کو کہتا ہے قم اللیل الا قلیلا، وہی خدا اب وجود فاطمہ کو کائنات میں بھیجنے کا اہتمام میں پہلا جملہ کہہ رہا ہے، مصطفیٰ اپنی زوجہ سے 40 دنوں کے لیے جدا ہو جا اور تیرے شب و روز دن گزریں روزے کی حالت میں، اور تیری پوری رات میری عبادت میں گزرنی چاہیے، کیونکہ میں وجود فاطمہ کو کائنات میں بھیجنا چاہتا ہوں. کوئی یہ جملہ آپ کو سمجھ میں آیا؟ وہ اللہ جو کہہ رہا ہے قم اللیل الا قلیلا، عبادت کی کوئی حد ہے؟ لیکن اللہ کو کہنا پڑا اے میرے حبیب آرام کر لیا کر. لیکن وجود فاطمہ کا اہتمام ہو رہا ہے، کہتے 40 دنوں کے لیے زوجہ سے جدا ہو جا، جی روزہ رکھنا ہوگا دن میں، پوری رات میری عبادت میں گزارنی ہوگی، چونکہ مجھے اہتمام کرنا ہے وجود فاطمہ. یہ جملہ شاید آپ نے اگلا نہ سنا ہو، ذرا توجہ کے ساتھ اس جملے کو سنو. مجھے یہ بتائیں حکم تھا خدا کا، تحمیل مصطفیٰ سے بڑھ کے کوئی کر سکتا ہے؟ جی تحمیل کرنے والا مصطفیٰ ہے، ادھر سے حکم ہوا ادھر تعمیل شروع ہوئی. تو میں سوال کر سکتا ہوں اپنے مجمع سے کہ اللہ کے اس حکم کی تعمیل 40 دن روزہ بھی رکھنا ہے اور ساری رات عبادت میں گزارنی ہے، مصطفیٰ کو پورے مکہ میں وہ کون سا گھر نظر آیا جہاں 40 روزے بھی رکھے 40 رات عبادت بھی کی ہے؟ تاریخ کو پڑھ لو دنیا والو. آسانی سے جملے کہہ کے تم گزر جاتے تھے کہ علی کے باپ نے ایمان لایا تھا یا نہیں لایا تھا، یہ بحثیں کرتے ہو. پہلے یہ تو دیکھو تیرے مصطفیٰ کو روزے رکھنے کے لیے، تیرے مصطفیٰ کو نمازیں پڑھنے کے لیے مکہ میں کوئی مطمئن جگہ ملتی ہے تو ابو طالب کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں نظر آتا. جناب ابو طالب کے گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں. تاریخ کہتی ہے جناب ابو طالب کے گھر گئے اور کہا چچا یہ حکم پروردگار آ چکا ہے. کہا بیٹا آؤ، جی بھر کے عبادت بھی کرو، جی بھر کے روزے کا انتظام بھی ہوگا، افطار ہوگا. وقت افطار آتا ہے، آغا وحید کہتا ہے تو نبی پاک فرماتے ہیں اے علی ذرا گھر کا دروازہ کھول دے، جو اس کے آگے سے گزرے اس کو بلا میرے ساتھ افطار کرے. جی یہ ہے خاندان بنی ہاشم. جی جو گزرے اس کو بلاؤ میرے ساتھ افطار کرے. فرما رہے تھے آغا وحید 39 دن علی حکم مصطفیٰ سے وقت افطار بلاتے تھے، جی اور گزرنے والے نبی کے ساتھ
آ کے افطار میں شریک ہوتے تھے، کھانے میں شریک ہوتے تھے، کھانا کھانے کے بعد فوراً مصلی عبادت. جی 40ویں شب آئی، 40ویں شب آئی، نبی مکرم اسلام افطار کے لیے بیٹھے. آج حکم تبدیل ہو گیا. کہا اے علی گھر کے دروازے کو بند کر دے، آج گھر کے دروازے کو بند کر دے. حکم پروردگار ہے اے علی آج یہ جو کھانا آیا ہے یہ فقط مجھ مصطفیٰ کے لیے، یہ تو بھی نہیں کھا سکتا، کوئی اور بھی نہیں کھا سکتا. وہ کھانا تناول کیا، جی جو جنت سے خاص کھانا آیا تھا تناول کیا. تناول کرنے کے بعد حسب دستور نبی مکرم اسلام کدھر رخ کرتے ہیں؟ مصلی عبادت کی طرف. ادھر سے جبریل امیل کا نزول ہوا. جبرائیل کہتا ہے یا رسول اللہ آج تو نے مصلی عبادت کی طرف نہیں جانا بلکہ گھر پلٹ کے جانا ہے. آج تیرے صلح میں جو امانت موجود ہے اس امانت کو رحم ختیجہ میں منتقل کرنے کا وقت آ چکا ہے. توجہ فرمائی آپ نے. اتنا اہتمام اس معظمہ کے لیے ہوا، اور یوں کر کے نور فاطمہ صلب مصطفیٰ سے رحم ختیجۃ الکبریٰ میں منتقل ہوا. بیٹھے ہو اگلا جملہ کہوں. جناب رسول گرامی اسلام فرماتے ہیں میں کبھی کبھار گھر میں داخل ہوتا تھا تو مجھے جناب ختیجۃ الکبریٰ محو گفتگو نظر آتی تھی، لیکن مجھے تنہا نظر آتی تھی، اور جو ہی میں پہنچتا تھا خاموش. 2-3 دفعہ تکرار ہوا. ایک مرتبہ میں نے سوال کیا ختیجہ جب میں آ رہا ہوتا ہوں گھر تو محو گفتگو ہوتی ہے، لیکن میں جب آتا ہوں تو خاموش ہو جاتی ہے، بتا تو گفتگو کس سے کرتی ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر. جناب ختیجۃ الکبریٰ فرماتی ہیں یا رسول اللہ یہ ہے تو راز لیکن آپ کے لیے راز نہیں ہے. میرے موجود میں اللہ کی امانت میرے ساتھ محو گفتگو ہوتی ہے. میرے شکم میں موجود میری امانت میرے ساتھ محو گفتگو ہوتی ہے. یہ روایت اگر مجھے ان ہستیوں کے حوالے سے ملی ہے، ایک جناب ختیجۃ الکبریٰ کے حوالے سے ملی ہے اور ایک جناب فاطمہ بنت اسد کے بارے میں ملی ہے. جناب فاطمہ بنت اسد کے مبارک شکم میں رحم میں جب مولا کائنات تھے، جناب فاطمہ بنت اسد بھی محو گفتگو ہوا کرتی تھیں. جناب ابو طالب سوال کرتے تھے کہ اے اسد کی بیٹی تو ہوتی تنہا ہے، محو گفتگو کس سے ہوتی ہے؟ فرماتی ہیں جو اللہ کا ولی میرے شکم ہے میں اس سے محو گفتگو ہوتی ہوں. اور ادھر جناب ختیجہ یہ فرماتی ہیں، اور جو ہی وقت ولادت آیا خاتون کو ضرورت ہوتی ہے نا مدد کی، خواتین کی مدد کی، لیکن رخ موڑ گئی خواتین، کوئی قریب نہ آئی ختیجہ کے. لیکن اللہ نے اہتمام کیا. جی بہشتی مستورات، 4 بہشتی مستورات آپ کی مدد کے لیے آئیں. اور اتنا جملہ ہے جو ہی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا نے پہلا قدم اللہ کی زمین پہ رکھا، قد وقعت ساجدتن، جی یوں ہی اللہ کی زمین پہ قدم رکھا، پہلا کام جو زہرا نے کیا وہ اللہ کو سجدہ کیا. اگر آپ جملہ سن رہے ہوں تو جو ہی یہ روایت پڑھی میں نے فوراً کچھ تھوڑے بہتے جو میرے مطالعات تھے میں نے کہا عارف کی منزل کمال کا نام ہے سجدہ. عارف کی منزل کمال کا نام ہے سجدہ. بطول کی حیات کا آغاز ہے سجدہ. بطول کی حیات کا آغاز ہے سجدہ. کیا کمالات ہیں اس معظمہ کے، کیا فضیلتیں اللہ نے نصیب فرمائیں. بات یہ ہے ذکر بطول ہوتا ہے، وقت اور یہ ٹائم ہمارا ساتھ نہیں دیتا. جو کچھ ارادہ کر کے آیا تھا سنانے کے لیے وہ باتیں رہ گئیں. اللہ ہمیں بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے
یہ مجلسیں، یہ محفلیں ہوتی رہیں، ہم ذکر کرتے رہیں، آپ سنتے رہیں، بڑے بڑے مقام، بڑے بڑے مرتبے بطول کے لیے بیان کیے گئے، جی انہی مرتبوں میں سے معرفت بطول کا ایک مرتبہ جو بیان کیا گیا ہے، کاش معمولی سے معمولی چیز جب بطول سے منسوب ہو گئی وہ باعث ہدایت بن گئی۔ معمولی سے معمولی چیز منسوب ہوگی کس سے؟ سیدہ بطول سے، وہ باعث ہدایت بن گئی۔ محدث قمی کتاب منتہی الاعمال حالات فاطمہ میں تحریر کرتے ہیں، کئی دن سے علی و بطول کے گھر فاقہ تھا، حسنین کے کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، حتیٰ بچوں کے چہرے کے رنگ زرد پڑ چکے تھے۔ لیکن مطالعات کر رہے انسان تو مختلف پہلوؤں کو دیکھنا چاہیے، صرف یہ پہلو دیکھ کے قطعاً یہ نہ سمجھنا فقر و فاقے تھے۔ وہ اللہ کے بندو، ہمارے اور آپ کے گھر میں فقر و فاقے کی منزل اور ہے، علی و بطول کے گھر میں فقر و فاقے کی منزل اور تھی۔ ہم کچھ نہ ہوتے ہوئے فقر و فاقے کرتے ہیں، وہ سب کچھ خدا کی راہ میں دے کر فقر و فاقہ کرتے ہیں، یہ فرق ہے جی۔ اور تاریخیں پڑھو، آپ نے بڑی خیبر سنی لوگوں سے، لیکن یہ بھی کبھی جملہ آپ کو سنایا گیا؟ جی مجھے یہ بتائیں، علی کے ید اللہ، یہ ہاتھ کے ذریعے ہی تو خیبر فتح ہوئی تھی یا نہیں؟ دوسرے مسلمانوں کو جتنا مال غنیمت ملا تھا اسے زیادہ نہ سی، اتنا تو علی کو ملا ہے۔ سب سے زیادہ مال غنیمت جب یہ خیبر میں ملا، اونٹوں کے بار لے کے آئے مسلمان، تو علی مولا کو کچھ نہیں ملا تھا۔ لیکن میں نے تو تاریخ میں یہ پڑھا، اتنا ہی مال غنیمت علی کو بھی ملا، لیکن ہر صحابی اونٹوں کے بار لے کے گھر میں داخل ہوا، لیکن علی اس مجاہد کو کہتے ہیں بطول کے گھر سے لے کر ایک ذوالفقار گیا تھا، جب پلٹ کے آیا تو علی کے، جب بطول کے گھر میں داخل ہوا تو علی کے ہاتھوں میں فقط ایک ہی ذوالفقار تھی۔ کوئی سمجھ آ رہی ہے جملہ؟ فقط ایک ہی ذوالفقار تھی، وہ کہاں گیا مال غنیمت؟ تاریخ کہتی ہے علی نے وہاں سے ہی تقسیم کرنا شروع کیا۔ در بطول پہ پہنچنے تک علی نے سارا مال غنیمت تقسیم کر دیا۔ لیکن یہاں ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں، میری مائیں بہنیں بھی یقیناً مجلس سن رہی ہوں گی جی، یہ ہے خاتون حوصلہ دیتی ہے مرد کو راہ خدا میں انفاق پر۔ یاد رکھو اس بات کو، بہت سارے کام مرد کرنا چاہتا ہے، ڈر ہوتا ہے، بیگم کہے گی یہ کیا کر دیا جی، آپ نے ادھر خرچ کر دیا، ادھر خرچ کر دیا، ہماری یہ ضرورتیں تھیں۔ میں کہتا ہوں جس نفس مطمئنہ کا مالک مال غنیمت تقسیم کر رہا تھا، اسے یہ بھی علم تھا جس کے سامنے جا رہا ہوں وہ بھی نفس مطمئنہ کی مالک جا رہا ہے، اسے علم تھا وہ بھی نفس مطمئنہ کی مالک جا رہا ہے جی۔ جو ہی پہنچے، میرے سامنے تاریخ کا جملہ ہے، وہی ذوالفقار تھی، میرے مولا کے ہاتھ میں تبسم کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ سیدہ کونین نے سوال کیا، یا ابوالحسن تیرے ہاتھوں کو خدا سلامت رکھے، جو ہمیشہ اسلام کی کام آئے، لیکن کیا میں نے سنا ہے کہ بڑا مال غنیمت ملا؟ کہا، ہنس کے کہتے ہیں ہاں بطول بڑا مال غنیمت ملا، لیکن جتنا زیادہ ملا اتنا ہی زیادہ میں نے خدا کے راستے میں دے دیا۔ یہ جب کہا تو بی بی نے تبسم کر کے کہا، آپ جیسوں سے ایسی ہی توقع کی جا سکتی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، آپ جیسوں سے ایسی کی توقع کی جا سکتی۔ فاقے تھے، فاقے گھر میں ایک، میں نے جو منتہی الاعمال میں محدث قمی نے لکھا، کئی پیوند لگے ہوئے بطول کی چادر پہ تھے، ایک نہیں کئی پیوند۔ مولا کائنات نے وہ لیے چادر اور ایک یہودی کو دی، اور 3 کلو گندم میرے آقا نے لی اور گروی رکھی چادر کہ میں استعمال کرتا ہوں جا کے یہ 3 کلو گندم، اور اس کے بعد میں چادر لے لوں گا اور 3 کلو گندم آپ کی واپس کروں گا۔ محدث قمی کہتا ہے چادر رکھ دی اس یہودی نے اپنے گھر کے اندر۔
جو ہی رکھ دی، اس کی زوجہ اسی حجرے کی طرف گئی، اس کی زوجہ اسی حجرے کی طرف گئی، اور کیا دیکھتی ہے اس کی زوجہ؟ کہتی ہے کہ وہاں اس کمرے میں ایک نور اٹھ رہا ہے۔ نور اٹھتا دیکھ کر پریشان ہو گئی، شوہر کو بتایا کہ یہ جو کمرہ ہے اس سے نور اٹھ رہا ہے، اور عجیب نور اٹھ رہا ہے، دیکھا نہیں جا رہا۔ شوہر بھی پریشان، اتنے میں غور و خوض کرتے ہیں، محدث قمی کہتے ہیں، شوہر اس کا کہتا ہے ذرا یہ بتا کوئی نئی چیز ہمارے گھر میں آئی ہے؟ تو زوجہ یاد کراتی ہے کہ علی یہ مرتضیٰ نہیں آئے تھے اور 3 کلو گندم لے کے گئے اور ایک چادر دی تھی جس پہ کئی پیوند لگے تھے، وہ چادر تو نے کہاں رکھی؟ کہا میں نے اسی کمرے میں رکھی ہے۔ کہتی ہے بات سمجھ آ گئی، وہی جو کئی لگے ہوئے پیوند پہ مشتمل چادر ہے، یہ نور اسی سے اٹھ رہا ہے۔ یہ نور کس سے اٹھ رہا ہے؟ اسی سے۔ اتنے میں یہودیوں کا گھر تھا، محدث قمی کہتے ہیں اپنے رشتہ داروں کو بلایا اور آ کے دکھلایا اسی حجرے میں، یہ اٹھتا نور دیکھو۔ اٹھتا نور دیکھا تو سوال کیا یہ نور کس سے اٹھ رہا ہے؟ تو کہا یہ نور اٹھ رہا ہے، علی ایک چادر لائے ہیں اپنی زوجہ کی اور وہ اس کمرے میں رکھی ہے، اس سے یہ نور اٹھ رہا ہے۔ اتنے میں محدث قمی کہتا ہے کہ سیدہ بطول کے بالوں سے مس ہونے والی پیوند شدہ چادر ایک یہودی کے گھر میں گئی تو ایک یہودی نہیں 80 یہودی یہ نور دیکھ کر حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ 80 یہودی حلقہ بگوش اسلام ہو گئے۔ یہ چادر ظاہری طور پہ تو کئی پیوند لگی ہوئی چادر تھی، لیکن یہ منسوب ہو گئے کس سے؟ سیدہ بطول سے۔ بس میں زیادہ طول نہیں دیتا، شام شہادت ہے سیدہ بطول کی جی۔ علی کے گھر میں آج حسن بھی ہے، حسین بھی ہے، زینب بھی ہے، ام کلثوم ہے، لیکن شفیق ماں زہرا کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ جاؤ گے گھروں میں، آباد گھروں میں جاؤ گے، مجلس سے جاؤ گے، اولاد کے سر پر اللہ ماں کا سایہ سلامت رکھے، باپ کا سایہ سلامت رکھے۔ آج کی شب کیا منظر ہوگا مدینہ میں؟ عزاداران مظلوم کائنات، میں تو ایک جملہ یوں ہی کہا کرتا ہوں جی، جس معظمہ کے بالوں سے چادر مس ہو جائے اس کی یہودی اتنی قدردانی کریں، کیا اس معظمہ کے رخسار پر مسلمانوں کو تماچے مارنے چاہیے تھے؟ عجیب جملے ہیں مقتل کے عزادار ہو۔ میرے سامنے مورخین کے جملے ہیں، لم تزل بعد وفات ابیہا محمرۃ العین مہذبۃ الراس منحدۃ الرکن۔ بابا کے وفات کے بعد زیادہ زندہ نہیں رہی، زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی ہے۔ رونا زہرا کی غربت پہ، سنو جملے، زیادہ سے زیادہ 95 دن زندہ رہی، لیکن زہرا کی ہمیشہ آنکھیں سرخ رہی۔ اور جوانوں ذرا سینوں پہ ہاتھ رکھو، میں دوسرے 2 جملوں کا ترجمہ کروں۔ وہ اصحبت الراس، 95 دنوں میں بطول کی پیشانوں پہ موت کی پٹی رہی۔ تیسرا جملہ کا ترجمہ کروں، منحدۃ الرکن، ذرا یہ بتاؤ زہرا کی عمر کتنی تھی؟ کیا عمر 18 سال تھی یا نہیں؟ اور آپ کی بیٹی ابھی گھر میں 18 سال کی ہے۔ 18 سال کا زندہ مورخین کہتے ہیں کمر جھکا کے چلتی رہی زہرا، کمر جھکا کے چلتی رہی زہرا۔ عزاداران مظلوم کائنات، بس جہاں پہ ذکر مصیبت کل میں نے چھوڑا ہے وہاں سے 2 جملے کہنا چاہتا ہوں، لیکن میں بار بار آپ کی خدمت میں التماس کروں گا، وہ مومنین جو مختلف پریشانیوں میں گھرے ہوئے ان کو یاد رکھو، اور آج زینب ام کلثوم کی پریشانیاں یاد کر کے گریہ کرو، اور جن کے سر سے شفیق ماں کا سایہ اٹھ چکا ہے۔ آ گئی ہے بستر پہ، آ گئے علی سامنے، بی بی کہتی ہے یا علی غسلنی فی اللیل، کفلنی فی اللیل، دفلنی فی اللیل۔ اے علی میری پہلی وصیت ہے، مجھے غسل دینا تو رات کی تاریکی میں دینا،
اے علی مجھے کفن پہنانا تو رات کی تاریکی میں پہنانا، اے علی مجھے دفن کرنا ہے تو رات کی تاریکی میں کرنا۔ رونے آئے نا بطول پہ، اگلی دو وصیتیں سنو۔ اگلی دو وصیتوں میں بی بی کہتی ہے اے علی سن لے میری بات، وہ میرے جنازے میں نہ آنے پائے۔ اے بی بی کہتی ہے اے علی میرے جنازے پہ وہ نہ آنے پائے، اور جنہوں نے مجھے ستایا اور مجھے جنہوں نے جھٹلایا۔ اور دوسرا جملہ بی بی نے کیا کہا سنو گے عزادارو؟ دوسرا جملہ کہتی ہے اے علی میری قبر ضرور بنانا لیکن میری قبر کے نشان مٹا دینا۔ میری سمجھ میں تو وقت یہی بات آتی ہے، جب میری قبر چھپی ہوئی ہوگی، ہر دور کا میرا محب آئے گا مدینے میں، اللہ اس کو سفر نصیب کرے گا۔ جب مدینہ کی گلیوں میں ہر ہستی کی قبر ملے گی، میری قبر نہ ملے گی، بے بس ٹنڈیا بھر کے کہے گا کتنی مظلومہ ہے زہرا، اور کتنی مجہولت القدر ہے زہرا، جس کی امت نے اتنی قدر نہ کی آج تک ہمیں اس کی قبر ہی نہ معلوم ہے۔ بس عزادارو، زہرا کا آخری وقت کی وصیتیں، علی سے بڑھ کر کون تھا عمل کرنے والا؟ علی نے پہلا کام شروع کیا، غسل دینا۔ اسماء کہتی ہے میں غسل دے رہی تھی، میرے آقا میرے ساتھ مدد کر رہا تھا، اتنے میں ایک وقت آیا پہلوئے زہرا سے ہاتھ نہ اٹھا۔ میں کہتا فاتح بدر حنین علی، مجھ سے ہاتھ نہیں اٹھایا جاتا، زہرا کا خود ہی ہاتھ اٹھا۔ علی مولا نے ہاتھ رکھا، فاتح بدر حنین علی جو قلعہ خیبر کو کھیڑتا ہے در سے، لیکن بطول کا ہاتھ اٹھانا مشکل ہو گیا، جو یہ علم ہوا نا کہ اس بطول نے میرے گھر میں کیا کیا درد دیکھے، یہ علم ہوا اس غسل کے وقت، زہرا تو وہ ہے جو میرے گھر میں اپنی پسلیاں بھی توڑا کے چلی گئی ہے۔ عزادارو سنو جملے مقتل کے، فوراً غسل زہرا کو چھوڑا، دیوار پہ سر رکھا، قد بکا بکاء شدیدا، بڑا سخت رویا علی۔ اتنا مقتل کہتی ہے جنازہ تیار ہوا، جنازہ تیار ہوا۔ بڑے بڑے غریب سنے آپ نے، بڑے بڑے غریبوں کے جنازے۔ کچھ لوگ ذاکرین جملے کہہ دیتے ہیں، میں نے آج مقتل کا بڑا غور سے پہلی دفعہ اتنا دقیق مطالعہ کیا ہے، اور وہ جملہ کیا تھا؟ جب غسل مکمل ہو کے جنازہ تیار ہوا نا، اتنے میں ناظرہ یمینا و شمالا، علی کبھی دائیں دیکھتے ہیں کبھی بائیں دیکھتے ہیں، اب کون زہرا کا جنازہ اٹھوائے؟ اور یہ غربت کا عالم ہے علی پر۔ علی اتنے میں کہتے ہیں یا بنی الحسن ادعو ابا ذر، اے میرا بیٹا جا چچا ابو ذر کو بلا، زہرا کا جنازہ تو مجھے اٹھوائے۔ باپ کا حکم سن کر جناب ابو ذر کو حسن مجتبیٰ نے بلایا اور زہرا کا جنازہ اٹھا۔ یہ جملہ میں نے مقتل میں نہیں پڑھا، علامہ یار شاہ صاحب سے منسوب جملہ ہے۔ عزادارو بطول کا جنازہ اٹھ رہا تھا، اتنا مقتل کو جملہ، چند قدم علی ولی نے اٹھائے، فناظرہ۔ بس اس روایت میں میں جملہ ختم کر دوں گا کیونکہ یہ جملہ پہلی دفعہ آپ سن رہے ہیں، یہ جملہ برداشت سے باہر ہے۔ فناظر علی صبیۃ تحت جنازۃ الزہرا، میرے آقا نے ایک منظر دیکھا، کم سن پردہ دار زہرا کے جنازے کے تلے آ رہی ہے۔ زہرا کے جنازے کے تلے رات کی تاریکی میں کم سن پردہ دار آتی دیکھ کر، سنو گے جب جملہ، میرے آقا فرماتے یا بنی الحسن من ھذہ صبیہ، اور میرا امیر حسن بتا یہ کم سن پردہ دار کون ہے؟ تو علامہ یار شاہ صاحب کہتے ہیں میں یہ کہتا ہوں بعید نہیں حسن امیر سے پہلے کربلا کا غریب بولا ہو، اور بول بول کے کہتا ہوں ھذہ اختی زینب، اے بابا یہ کوئی اور نہیں، میرے مشن کی تکمیل زینب آ رہی ہے، بابا میرے مشن کی تکمیل زینب آ رہی ہے۔ جب میرے آقا کو علم ہوا نا زینب باہر آ گئی ہے، سر پہ ردا ہے، کہتے ہیں بیٹا باپ ماں کا جنازہ رکھ دو، پہلے ماں بہن کو گھر پہنچاؤ،
اتنے میں جو ہی بی بی نے سنا نا باپ کا جملہ، بابا کہہ رہا ہے میں گھر پلٹ جاؤں، کبھی نہ باپ کے سامنے آنے والی زینب۔ او عزادارو مقتل کا جملہ سنو، یوں بابا کے سامنے آئی مجسمہ شرم و حیا بن کر، باپ کے قدموں میں نظریں جما کر زینب نے غربت کی بات کی، یا ابتا، ہائے میرا مظلوم بابا، حاضر الاشیاء وحاضر جنازت امی زہرا۔ بی بی کہتی ہے اے بابا، یہ رات کی تاریکی ہے، میرے سر پہ چادر ہے اور یہ میری پہلو زخمی ماں کا جنازہ ہے، آپ نے کیوں حکم فرمایا میں گھر پلٹ جاؤں؟ بس سنو گے جملہ آزادارو، میرا آقا رو کے کہتا اے زینب تجھے معلوم نہیں میں بڑا غیور ہوں، اور میری غیرت برداشت نہیں کرتی میری زینب گھر سے باہر آئے، میں کہوں گا آقا 3 جمادی ثانی کی رات تھی، تو برداشت نہ کر سکا، اور زینب ماں کی کب جنازے کے تلے آئے، نہ معلوم تیرا کیا حال ہوگا جب شرابی کا دربار تھا، اور 18 بھائیوں کی بہن کھڑی تھی اور کہتی تھی مجھے چادر دو، اور میری ماں کا جنازہ رات کی تاریکیوں میں اٹھا۔ فاطمہ حسین